جی السلام علیکم۔ آج میں ایک بہت اہم موضوع پر بات کرنا چاہوں گی کہ کیسے ہمارے یہاں کا مرد یا عورت جو ہیں وہ جب شادی ہو جاتی ہے تو وہ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ اب ان کی اپنی شخصیت جو ہے وہ بالکل ختم ہو گئی ہے اور ان کی لائف کا جو پرپز ہے وہ صرف دوسروں کے لیے رہ گیا ہے۔ بیوی یہ سمجھتی ہے کہ اب اس کی لائف جو ہے وہ صرف سسرال کے لیے، میاں کے لیے، بچوں کے لیے ڈیووٹ ہو گئی ہے اور اسے ان کے رنگ میں رنگ جانا ہے اور اس کی اپنی کوئی شخصیت یا پرسنالٹی یا خوشی یا شوق یا ہابی یا پروفیشن وہ بالکل پیچھے رہ گیا ہے اور ہر چیز باقی جو ہے آگے ہو گئی ہے۔ اور اسی طرح میاں سمجھتا ہے کہ اب اس کی زندگی کا مقصد صرف اپنے بچوں کی ٹیک کیئر اور اپنی بیوی کی اور گھر والوں کی ٹیک کیئر ہے، اور اس کے بعد اس کی اپنی شخصیت جو ہے وہ اہم نہیں رہ گئی، بلکہ بس وہ دوسروں کے لیے قربان ہونے جا رہا ہے۔ تو شادی کا یہ مقصد نہیں ہے، بلکہ شادی تو ایک دوسرے کو سپورٹ کرنے کا نام ہے، اور دونوں شخصیات تو مختلف شخصیات جو ہیں وہ ملتی ہیں اور ٹوگیدر ساتھ چلتی ہیں۔ وہ اپنی خوبصورتیاں اور کمیاں جو ہے وہ شیئر کرتی ہے اور میاں اپنی خوبصورتیاں اور کمیاں شیئر کرتے ہیں، اور ایک دوسرے کی کمیوں کو ہم کور کرتے ہیں اور ایک دوسرے کی خوبیوں کو ہم نکھارتے ہیں۔ تو عموماً عورتیں زیادہ یہ محسوس کرتی ہیں کہ بس اب ان کا کوئی شوق نہیں رہ گیا، یا وہ کوئی اپنی ہابی یا شوق پرسو نہیں کر سکتی ہیں، اپنا کیریئر پرسو نہیں کر سکتی ہیں، اور آدمی جو ہے وہ بھی صرف کمانے کی مشین بن کر رہ جاتا ہے، اسپیشلی ہمارے معاشرے میں۔ تو بس میں یہ کہنا چاہوں گی کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، آپ کو اپنے آپ کو بھی زندہ رکھنا چاہیے۔ اگر آپ خود ہی زندہ نہیں ہیں تو آپ کیسے اپنی فیملی کی ٹیک کیئر کریں گے؟ آپ کو اس رشتے کے اندر پریزنٹ ہونا چاہیے، الائیو ہونا چاہیے۔ اگر آپ خود ڈیڈ ہیں تو آپ کسی کو کیسے زندگی دے سکتے ہیں، اور اپنے گھر میں کیسے رونق یا رنگ جو ہے وہ بکھیر سکتے ہیں، اگر آپ کی اپنی زندگی ہی بے رنگ ہے اور آپ نے اپنے آپ کو اندر سے ختم کر دیا ہوا ہے اور یہی سوچا ہوا ہے کہ اب میں جو ہوں وہ بالکل قربان ہو جاؤں گا قربان ہو جاؤں گی اپنے رشتوں میں اور اس گھر کی اس میں۔ تو یہ ضروری نہیں ہے، آپ یہ سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن آپ اس کے ساتھ ساتھ اپنی ٹیک کیئر کریں، اپنے شوقوں کو زندہ رکھیں۔ جو بھی آپ کا شوق ہے، اگر آپ کو پڑھنے کا شوق ہے تو آپ پڑھ سکتے ہیں، اگر آپ کو کچھ رائٹ کرنے کا ہے تو آپ لکھ سکتے ہیں، اگر اسی طرح کوئی آپ کی اور ہابیز ہیں یا آپ کرنا چاہتے ہیں جو آپ کی شخصیت کو خوبصورت بناتا ہے، تو وہ یقیناً آپ کے آس پاس کے لوگوں کو بھی خوبصورت ہی بنائے گا۔ تو بس میں یہی کہنا چاہتی ہوں کہ یہ سب سے بڑی بات ہے کہ آپ ایک دوسرے کو سپورٹ کریں اور مزید نکھارنے کا سبب بنیں، اور اس سے کوئی یہ نہیں ہوگا کہ آپ ایک اچھی ماں نہیں بنیں گے یا آپ ایک اچھا باپ نہیں بنیں گے۔ آپ اتنے ہی اچھے بنیں گے جتنے آپ ایک انسان اچھے ہیں، یا اگر آپ اپنے آپ سے سنسیئر نہیں ہیں، اپنے آپ کو ویلیو نہیں کرتے، تو آپ کبھی دوسروں کے ساتھ بھی سنسیئر نہیں ہو سکتے، ان کو بھی ویلیو نہیں کر سکتے۔ سو پلیز اپنے آپ کو زندہ رکھیں۔ رشتوں میں بننے کا ہرگز یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کو ختم کر کے ہی آگے چل سکتے ہیں ان کے ساتھ، نہیں، بلکہ اپنی شخصیت کو زندہ رکھتے ہوئے ہم دوسری شخصیتوں کو سنوار بھی سکتے ہیں اور ان کے لیے زیادہ ویلیوبل ہو سکتے ہیں۔ تو بس اپنے اوپر وقت لگائیں اور اپنے آپ کو وقت دیں اور اپنے آپ کو ویلیو کریں۔